الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. ایک سوال ہے کہ اکثر جو اہل سنت سے نہیں ہیں، جو کسی اور جماعت سے، تو اکثر وہ سوال پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو اوراد و وظائف جیسے دعا حزب البر شریف ہے اور جیسے دلائل الخیرات شریف ہے، اس کو کسی شیخ سے، کسی عامل سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی کلام ہے. ہم جب قرآن مجید بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں تو یہ وظائف کو بغیر اجازت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے. قرآن جو ہے وہ سب کو پڑھنا ہے، سب اس کے قاری ہو سکتے ہیں، وہ ایک عبادت ہے. اب باقی جو دعائیں ہیں نا، اجازت سے مراد وہاں پہ تصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، تو اگر پڑھ بھی لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن پڑھ بھی لے تو کیا حرج ہے؟ مطلب یہ کہ اگر اس کو یہ سب ان سب باتوں کا علم نہیں ہے کہ اجازت لینی ہوگی یا اس کے ورد سے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بس وہ یہ سمجھے کہ وہ کچھ دعا ہے، کوئی اچھی دعا لکھی ہوئی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس طور پر اگر انجانے میں وہ زندگی بھر بھی پڑھتا رہے نا تو اس کو کوئی نقصان تو خیر نہیں ہوگا. اگر کسی کو دعا حزب البر شریف روزانہ سے ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ہاں، تو پڑھ سکتے ہیں بغیر اجازت؟ بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی کہا جائے گا. مطلب کہ سادہ سمپل، ہاں سمپل جواب یہی کہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ اس کو یہ بتائیے کہ ہر وہ شخص جس کو بتائیے کہ دعا حزب البر کیا ہے، پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا. اگر وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کے تصرفات سے واقف ہے تو پھر باقی دیگر جو لوازمات ہے جو مشائخ نے مقرر کیے ہیں اس کی پابندی اس شخص پر واجب ہو جائے گی. اب وہ نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا. سمجھ رہے بات؟ تو اس میں ایسا ہے، یہ قرآن جب جیسے قرآن مقدس ہے نا، تو قرآن مقدس آپ پڑھے جتنا پڑھے، کوئی نہیں آپ 3 دن میں ختم کر لے، 7 دن میں ختم کر لے، لیکن اسی قرآن مقدس سے آپ چند آیتوں کو اکٹھا کر کے ایک دعا بنا لیں. جیسے وہی دعا حزب البر میں جیسے سورہ یاسین کے اور دیگر سورتوں کے آیات اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو اس دعا کے مصنف ہیں حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ بلکہ قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ میں نے یہ دعا خود سے لکھی نہیں، مجھ کو یہ دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے نا؟ اب بتائیں اللہ کے رسول نے بتائی، لیکن کیا کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس طریقے سے امت تک یہ دعا ایسے نہیں پہنچی ہے جیسے اور سب جو ہے وہ اذکار ہے صبح و شام کے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اجازت ایک برکت کے لیے لی جاتی ہے، لیکن یہ دعا ایک الہام کے واسطے سے پہنچا. ٹھیک ہے، تو اس کی نوعیت الگ ہو جائے گی، اس کی خاصیت الگ ہو جائے گی. پھر خود امام شاذلی اس کی اجازت انہوں نے دی. جب تو اجازت کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، اور پھر آگے آپ جتنا دیکھیں گے ہندوستان میں ساری اجازتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہو کر کے ان تک پہنچتا ہے. تو اجازت بہت بڑی چیز ہے، مطلب اجازت بہت اہم ایک کسی بھی دعا وغیرہ کے پڑھنے میں جو اس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں نا جس سے تصرف مقصود ہوتا ہے اس میں اجازت لازمی ہے. قرآن کے پڑھنے سے کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر کے جو ہے نا کوئی مطلب تصرف کریں. سمجھ رہے ہیں تصرف کی اصطلاح؟ سمجھ رہے ہیں نا ہم تصرف کس اصطلاح میں استعمال کر رہے ہیں؟ تو تصرف کا جہاں پہ تصور نہیں ہوگا وہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی تصرف کا تصور یا اس کی ضرورت پیش آئے گی بس اجازت بیچ میں حائل ہو جائے گی. بغیر اجازت کے کام نہیں چلنے والا. جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی نقش وغیرہ بتاتے ہیں چینل پہ، تو پتہ ہے کہ جس کو لکھنا ہے وہ لکھ لے، جو لکھنا جانتا ہے لکھ لے. لیکن اگر کوئی وہ لکھ کر کے دوسروں کو دے گا نا تو اس کے لیے اجازت چاہیے. ہاں، اپنی ذات کے لیے اگر وہ لکھ رہا ہے تو اس کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہے اصلا. ٹھیک ہے، ہر نقش میں مطلب کہ ہم نے جو بتا دیا بس یہ میرا بتانا کافی ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک طرح کی اجازت ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب دوسروں کو دے گا تو اس میں اجازت لازمی ہو جائے گی، بغیر اجازت کے چارہ. جی حضرت آپ نے بجا فرمایا. میں اس سے پہلے بھی جو ہے سو ایسی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم کی زکوٰۃ ادا کر دو، کہ 1.25 لاکھ مرتبہ میں ادا کر دیا بغیر اجازت ہی، یہی سن کے کہ بس قرآن کی آیت ہی ہے تو
تو اس کے بعد پھر 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، مریضوں پہ دم کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا. لیکن حضرت نے کہا، جب مجھے اجازت دی سورہ یاسین کی جو ایک دن کی اتوار یا جمعرات کے دن پڑھنے کے لیے کہا، حضرت نے بس وہ تلاوت کیا. میں اس کی زکوٰۃ 72 مرتبہ جو تھی وہ ویڈیو بھی ہے سورہ یاسین کی. تو وہ جو ہے سو اجازت جب ملی تو وہ سلام قولا من رب الرحیم بھی جو ہے سو چلنا شروع ہو گیا. وہ یعنی وہ عمل بھی جاری ہو گیا. جی. اجازت یہ ہے، جب سمجھ میں آئی بات کہ جو ہے سو اجازت وہ چیز ہے. نہیں ان کے ہم سمجھتے کہ ان کا جو سوال ہے نا اس کا تشفی بخش جواب ہم نہیں دے پائے ہیں. اس کی وجہ ہے اس میں کچھ تفصیلات ہے، کچھ جو ہے نا مقدمات ہے، یعنی کچھ مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھانا پڑے گا، تب وہ اس کا جا کر کے جواب آئے گا صحیح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم.